ابھی میں آپ کے سامنے ہمارے حضرت اقدس حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے خلیفہ مجاز مدیر جامعہ عمر فاروق پیر محل سے حضرت مولانا مفتی عابد فریض صاحب جامعہ فیوز العالیہ سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ خلیفہ مجاز ہیں تو آپ کے دل سے نکلنے والی بات ایسے نور کے ساتھ الفاظ لے کے آئے گی جو آپ کے قلوب و اذہان کو گرمائے گی، منور کرے گی۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ حضرات بھی خلوص نیت کے ساتھ، ویسے بھی یہ انتہائی پر نور اور مقدس رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ، سب کہیں صلی اللہ، سب کہیں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روشن رات اور روشن دن میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ روشن رات سے مراد جمعے کی رات ہے۔ ابھی یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن رات سے تعبیر فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ روشن رات سے مراد جمعے کی رات ہے، روشن دن سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہمارے اکابرین جمعۃ المبارک کا اور جمعے کی مقدس رات کا شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے کہ کب وہ رات آئے اور اس پر نور روشن رات اور روشن دن کے اندر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ تو آپ تمام حضرات جتنے اس حال کے اندر تشریف فرما ہے ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ اور اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام کی برکت سے اس مجمع کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے آج کا جو مبارک اجتماع ہے اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک اس کو امت کی
اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اکابرین کی نجات کا، آخرت کی منازل آسانی کے ساتھ طے ہونے کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے۔ تو سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب نے پڑھ لی ہے؟ ابھی طلبہ آپ نے بھی پڑھ لی ہے بیٹے؟ آپ حضرات جتنے بیٹے سب نے پڑھ لیا درود شریف؟ تو جنہوں نے پڑھ لیا ہے تو آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اپنی جگہ پر جمے رہیں۔ جنہوں نے درود شریف پڑھ لیا ہے وہ تھوڑا آگے تشریف لیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہاں پڑھ لیں۔ پھر بھی سعادت مندی کی بات ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لے کر اور آگے تشریف لیں۔ یہ جگہ بیٹھنے کے لیے، یہ اسٹیج سے آگے جو جگہ ہے نا، یہ آپ حضرات کے لیے، بعد میں جو احباب آتے رہیں گے تو وہ ان کے لیے تکلیف ہوگی، یا تو وہ آپ کے کندھے پھلانگیں گے، یہ بھی نامناسب بات ہے کندھوں کو پھلانگنا۔ اب میری طرف توجہ رکھیے بیٹے، آپ بھی۔ اچھا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مختصر گفتگو کروں گا۔ پہلی گفتگو کے مخاطب میرے یہ عزیز طلباء ہیں جن کی دستار بندی ہے، اور اس کے بعد کچھ گفتگو اپنی اصلاح کی نیت سے جو ہمارے جتنے دوسرا مجمع ہے ان کے لیے کروں گا۔ طلباء بھی آپ میری طرف توجہ رکھنا، یاد رکھیں قرآن مجید حفظ کرنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ روز قیامت ایک حافظ جس نے قرآن مجید حفظ کیا، پھر اس کے بعد عمل کی نیت سے اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، تو ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایسا حافظ اولین جنتیوں کے اندر جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں اس حافظ کا داخلہ بھی ہوگا جس نے قرآن مجید پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، یعنی عمل کی نیت سے اس نے قرآن مجید پڑھا، تو وہ پہلے لوگوں میں جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساتھ ہی اسی روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس حافظ کو یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے روز قیامت کہ اس کے وہ اہل و عیال رشتہ دار جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس حافظ کی سفارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جو اپنی کسی بدبختی کے سبب یا گناہ کے سبب ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن اللہ جل شانہ اس خاندان کے حافظ کو یہ اعزاز دیں گے کہ اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو ایک گھر میں ایک حافظ ہو تو 10 آدمی جنتی بنتے، 5 حافظ ہوں ایک خاندان کے اندر، پھر تو سارے خاندان کے بارے میں آ رہے ہیں کہ 5 حافظ بنائیں اور 50 آدمیوں کا سفارشی بن، آپ کے لیے 50 آدمی اس کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے مدارس کا رخ کرنا چاہیے۔ میرے عزیز طلباء، جس وقت کوئی بھی بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے، تو اس میں 2 طرح کے طلباء ہوتے ہیں، 2 طرح کے طلباء۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، 1-2 دفعہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ شروع کی تو چند لمحوں کے اندر وہ آیات کو یاد کر لیتے ہیں، اور کچھ ہمارے جیسے کند ذہن ہوتے ہیں کہ وہ ایک آیت کو 100 دفعہ بھی پڑھیں تو پھر بھی ان کو ڈر ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھیں گے تو کہیں ہم بھول نہ جائیں۔ یاد رکھیں قوت حافظہ، اور عوام سے بھی میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، حافظے کی قوت کے ہمارے اکابرین نے چند اصول لکھے حافظے کی قوت کے لیے۔ جو مسلمان چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید یاد کروں، حفظ کروں، حدیث پاک یاد کروں، دیگر مسائل یاد کروں، حمد و ثنا یاد کروں، ان کے لیے ہمارے اکابرین نے چند نسخے لکھے۔
قوت حافظہ کا سب سے پہلا نسخہ ہے کہ جس استاد سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جس استاد سے آپ نے پڑھا ہے موت تک جب بھی آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو جیسے اپنے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا یاد کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اس طرح اپنے اساتذہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اس سے حافظے کو تقویت ملتی. فخر المحدثین صدر وفاق المدارس العربیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے اکابرین میں سے ان کے مدرسے کے ایک استاد تھے اور حضرت کے شاگرد بھی تھے. انہوں نے پوچھا حضرت میں قرآن بھول جاتا ہوں, قرآن میں نے پڑھا ہے لیکن میرا حافظہ کمزور ہے, میں جلدی بھول جاتا ہوں. تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کبھی اپنے استاد کے لیے بھی دعا کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں بھول جاتا ہوں. فرمایا آج کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تو جن سے قرآن و سنت پڑھا ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ. ان دعاؤں کی برکت سے کبھی موت تک تو قرآن مجید بھول نہیں سکتا. تو عزیز طلبہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے فارغ ہونا ہے, دستار بندی ہونی ہے تو زندگی کا اصول بنا لیں. جہاں بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آپ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے خود سکھلائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, فرمایا کہ اسی دعا کے اندر اپنے اساتذہ کی بھی نیت کر لیا کرے کہ اللہ جیسے والدین نے پالا پوسا ان پر رحم فرما. یا اللہ جیسے والدین ہمارے اس دنیا میں آنے کا ایک سبب اور وسیلہ بنے لیکن ہمیں اللہ کی پہچان کروانے والے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے اوپر بھی رحم فرما. تو قوت حافظہ کا نسخہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور قوت حافظہ کا دوسرا نسخہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا. تنہائیوں کے اندر اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا. وہ کئی مسنون دعائیں آتی. یہ زمزم شریف پینے کی یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, یہ بھی بڑا مجرب نسخہ ہے. اگر کسی کو علم کی طلب ہو اور حافظہ کمزور ہو وہ زمزم شریف پیا بھی کرے اور اس کے ساتھ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا بھی کیا کرے. زمزم شریف پینے سے بھی حافظے کو تقویت ملتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب زمزم شریف پینے لگے تو انہوں نے ایک نیت فرمائی. چونکہ بڑے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھا تھا, آپ کو چلتے پھرتے دیکھا تھا, تو ان کی دعائیں اور نیتیں بھی عجیب ہوتی تھی. چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمزم شریف جس نیت سے پیو گے اللہ جل شانہ تمہاری وہ نیت پوری فرما دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمزم شریف جس نیت سے پیو گے اللہ جل شانہ تمہاری وہ نیت پوری فرما دیں گے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے زمزم شریف کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے سامنے زمزم شریف کا پیالہ رکھا اور نیت کی کہ یا اللہ یا ارحم الراحمین, آج جس طرح زمزم پینے کی وجہ سے میری پیاس پیٹ کی بجھ جائے گی تو اس کی برکت سے قیامت کی پیاس سے بھی مجھے محفوظ رکھنا. کہ اس زمزم کی برکت سے جیسے دنیا میں میری پیاس بجھ جائے گی, میرا سینہ جگر ٹھنڈا ہو جائے گا, تو میں نیت کرتا ہوں کہ اس کے پینے کی برکت سے قیامت کی پیاس سے بھی مجھے محفوظ رکھنا. تو قوت حافظہ کے لیے زمزم شریف اور دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا میں 4 چیزیں اللہ جل شانہ سے مانگی جن کے اندر علم بھی مانگا. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. یہ بھی مسنون دعا ہے. علم نافع کے لیے
دعاؤں کا اہتمام کرنے والا طالب علم کبھی اس کو قرآن اور حدیث پاک جو اس نے یاد کی ہے وہ بھول نہیں سکتی. اور اسی طرح ایک مسنون دعا آتی ہے علم نافع کے لیے اور قوت حافظہ کے لیے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال. یہ 2-3 دعائیں میں نے آپ کو مسنون بتلا دی خصوصی طور پر طلبہ عظام سے کہ اپنے حافظے کی تقویت کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. تو پہلی چیز تھی کہ اپنے استادوں کے لیے دعا کرنا، نمبر 2 اپنے لیے دعا کرنا، اور تیسرا کام یہ کرنا کہ جب بھی اپنے کسی استاد سے ملو اس سے دعائیں کروانا، اپنے لیے علم نافع کی دعائیں کروانا. جو بھی عمل کرنے لگو اپنے استاد سے مشورہ کرو اور ان سے کہو. یہاں تک کہ کوئی بھی آپ حج عمرے کے لیے بھی نکل رہے ہو تو اپنے استاد کی خدمت میں جاؤ. استاد جی میں یہ مبارک سفر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری خیر و برکتیں مجھے مل جائیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. اور یہ سنت بھی ہے دوسروں سے دعائیں کروانا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمرے کے سفر پر جانے لگے تھے. مدینہ پاک سے جانا تھا احرام باندھ کر مکہ المکرمہ. تو جب سفر کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں، آپ میرے لیے قبولیت کی دعا فرما دیں، آپ میرے لیے قبولیت کی دعا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ خوش ہوئے کہ میرا شاگرد، میرا صحابی میرے پاس آیا ہے قبولیت کی اور خیر و برکت پانے کی دعا کروانے کے لیے آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دینے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا لا تنسانا فی دعائک، اے عمر اس مبارک سفر میں ہمیں بھول نہ جانا. خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو سبق دے رہے ہیں کہ چھوٹا بڑے سے دعا کروائے اور بڑا بھی چھوٹوں سے کہے کہ آپ بھی اس خیر و برکت خوبی والے سفر میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو جب بھی کوئی نیک کام شروع کرے، کوئی کتاب شروع کرے تو اپنے استاد محترم کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دیں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو قوت حافظہ کے لیے پہلی چیز میں نے بتلائی اپنے استادوں کے لیے دعا اور ان کو ایصال ثواب کرنا. اور نمبر 2 اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور نمبر 3 دوسروں سے دعاؤں کی تلقین کرنا. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تیزی کے ساتھ جو اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں قبولیت پاتی ہے دعا، وہ دعا ہے جو غائب کے لیے کرے. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ مصروف ہیں، لیکن آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی شاگرد، آپ کا کوئی استاد دور بیٹھا ہوا، آپ سوئے ہوئے ہیں اور وہ جاگتے ہوئے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. عزیز طلبہ، چوتھا کام یہ کرنا کہ اپنے استاد کی کبھی بے ادبی نہ کرنا. دوران تعلیم بھی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس سنگین گناہ سے بچ جانا. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت، وہ مراتب دیں گے، وہ نورانیت اور روحانیت کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہوگی کہ دنیا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ سے سلام لینے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ترسا کرے گی اگر آپ اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کا ادب کر گئے. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اسیر مالٹا ہوئے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. اور ادب کی یہ حالت تھی کہ اس کال کوٹھڑی
اور انگریز کافر کی جیل کے اندر جب ان حضرات کو ڈالا گیا تو سردی کا زمانہ آ گیا اور سردی کی شدت تھی، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے تہجد پڑھنی ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کے دنوں میں جیسے جیسے رات گزرتی ہے تو سردی کی شدت بڑھتی ہے، اور عین تہجد کے وقت تو سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو 7 شاگرد تھے حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا کیا کرتے تھے، انہوں نے رات کو سوچا کہ میرے استاد نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور ہم جیل کے اندر ہیں، یہاں کوئی گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے، اور ہم جیل کے قیدی ہیں، قیدی اپنی سوچ سے کوئی یہاں نعمت بھی حاصل نہیں کر سکتا، نہ تو لکڑیوں کی سہولت ہے۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو استاد کی خدمت اور ادب اور وضو کا اتنا فکر تھا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت کسی لوٹے میں یا کسی بھی برتن میں پانی لیتے تو وہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اب جیل کے اندر لکڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، تو حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جب رات کو استاد محترم چین کی نیند سو جاتے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی، تو حضرت مدنی اس لوٹے کو یا اس برتن کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگاتے، میری طرف توجہ کے ایسے پیٹ کے ساتھ لگاتے اور جھک جاتے، یعنی جو لوٹے کا منہ تھا یا اس برتن کا منہ تھا وہ چھپ جاتا تھا، پیٹ اس کے اوپر ڈھکن کی صورت میں رکھ دیتے تھے، اور تہجد تک ساری رات اس طرح جیسے انسان سجدے میں ہوتا ہے اس طرح جھکے رہتے تھے۔ کئی مہینوں تک حضرت شیخ الہند کو علم نہ ہوا کہ میرے لیے تہجد میں گرم پانی کون رکھتا ہے۔ ایک رات حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ تھکے ہوئے تھے، اس رات یہ موقع نوبت نہ آئی اور نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے، اور صبح کے وقت جب استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے تہجد کے لیے وضو کرنا تھا تو حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کو جاگ آئی اور سوچا کہ پانی تو ٹھنڈا ہی ہے، آج میں بھول گیا۔ تو کئی مہینوں کے بعد جب حضرت شیخ الہند کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا گیا تو جب ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تب جا کر یہ راز کھلا، جب حضرت نے پوچھا کہ اے مدنی آج پانی گرم کیوں نہیں ہے، تو اس دن یہ راز کھلا کہ کئی مہینوں سے حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیٹ کے ساتھ برتن کا منہ چھپا دیتے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پانی گرم ہو جاتا تھا۔ تو استاد محترم نے اس خدمت کی بنیاد پر ایسی دعائیں دی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی نے استاد کا ایسا احترام کیا کہ لگاتار 18 سال اس شخصیت نے اساتذہ کے ادب کے سبب 18 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی چھاؤں کے نیچے حدیث پاک پڑھائی۔ وجہ کیا تھی؟ استاد کی خدمت اور ادب کی بنیاد پر، اور اتنی روحانیت کامل ہو چکی تھی کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات نہیں ہے، حالانکہ ہمارے اکابر کا متفقہ فیصلہ ہے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اپنی قبور کے اندر حیات ہیں، یہاں تک کہ جو دور سے پڑھتا ہے فرشتے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر صلاۃ و سلام پیش کرتے، اور جو قریب ہوتا ہے آپ علیہ السلام خود سنتے بھی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور حضرت مدنی رحمت اللہ نے جو استاد کا ادب کیا تھا، میں نے خود اپنے شیخ اور پیر طریقت شفیق الامہ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ تعالی سے اور دیگر اکابرین سے سنا کہ استاد کے ادب کی بنیاد پر حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کی روح کو ایسی تقویت حاصل تھی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک حیات کا منکر آیا کہ آپ
کیسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں؟ تو بعض اکابرین نے فرمایا کہ حضرت مدنی نے اپنے سر کی پگڑی یا چادر اتار کر اس کے سر پر رکھ دی تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نظر آنا شروع ہو۔ استاد کا ادب انسان کی روح کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے، تو ہمیشہ اپنے استاد کا ادب اور احترام کریں۔ ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں ان کو جو مقام و مرتبہ ملا، یہ ہارون الرشید اچھا بادشاہ گزرا ہے، اس کو اپنے شہزادوں کی تربیت کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ آج کا المیہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کما تو بہت رہے ہیں، دنیا کے ناز نخرے کے اندر پالنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم بینک سے سود بھی لیتے ہیں اور ان کی خوشیوں کو ڈھانپنے کے لیے رشوت بھی لیتے ہیں، جھوٹ ملاوٹ دھوکہ فراڈ بھی کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کا فکر نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے اپنا ایک بیٹا مامون امام اسمعی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجا کہ حضرت تعلیم اس نے حاصل کر لی ہے، مجھے فکر ہے کہ اس کی تربیت بھی ہو جائے۔ تربیت کے لیے جیسے میں راستے میں اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا، ماحول سے انسان کو تربیت ملتی ہے۔ آپ خوشبو والوں کی دکان میں جائیں گے، خوشبو نہ بھی لگائیں تو جب جائیں گے تو اہل و عیال پوچھیں گے ابا جی آپ نے آج کون سی خوشبو لگائی ہے۔ آپ گندگی کے ڈھیر کے پاس بیٹھ جائیں یا کسی بھی گندگی کی جگہ پر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد جب گھر جائیں گے تو آپ کی سگی اولاد اپنے ناک کو کپڑے سے چھپا لے گی کہ ابا جی یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، آپ نے کون سی ایسی چیز استعمال کی ہے جس کی وجہ سے آپ سے بدبو اور گندگی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں ماحول کے متعلق، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 ماحول دیکھے۔ کتنے؟ 3 ماحول دیکھے میں نے اپنی زندگی میں 3 ماحول دیکھے۔ فرمایا ایک ماحول میں نے دارالعلوم دیوبند کا دیکھا کہ وہاں ایسا انتظام اور تربیت تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں رہ کر کسی استاد کی کسی شاگرد کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بے نمازی رہ جائے، ماحول کا ایسا اثر تھا۔ اور فرمایا پھر میں نے گنگو کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا پھر میں نے گنگو کا ماحول دیکھا کہ گنگو کے ماحول کے اندر ایسا لگتا تھا کہ گنگو کی خانقاہ سے خانقاہ کی اینٹوں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی، ایسا ماحول تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمت اللہ کی خانقاہ کو بھی دیکھا کہ وہاں انتظامات اور عدل اور ترتیب ایسی ہوتی تھی کہ وہاں چند دن گزارنے والے کی زندگی کے اندر عدل بھی آ جاتا تھا، استقامت بھی آ جاتی تھی اور ترتیب بھی آ جاتی تھی۔ تو عزیز طلبہ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، کبھی اپنی زندگی کے اندر بے ادب ہو کر اپنے علم کی نورانیت سے محروم نہ ہو جانا۔ ویسے بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ نے علم کی تعریف فرمایا علم وہ نور ہے، علم سب کہیں علم، یہ جملہ یاد کر لیں، علم وہ نور ہے، پھر کہیں علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔ علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔ آخری بات، یہ تو اپنے پیاروں سے باتیں تھیں جو عزیز طلبہ ہیں۔ اب یہ جو ہمارے جتنے احباب مدرسہ کے متعلقین حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کے متوسلین یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے 1-2 باتیں کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک کام یہ کریں کہ ایک فتنہ چل رہا ہے جس کے اندر علماء کا مقام، اس کے متعلق استہزاء کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ
علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھیں اور علماء کی گستاخی سے محفوظ رہیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ دل کی گہرائی سے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے بھی نہ کریں، اور مدارس کے اوپر احسان یا اذیت دینے کی خاطر نہ کریں۔ احسان جتلانے کی وجہ سے انسان کے صدقات کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اگلی آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، جو میرے حضرت رحمت اللہ کا مقولہ تھا، فتنوں کا دور چل رہا ہے، طرح طرح سے علماء اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو علماء سے، علم دین سے محروم رکھنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں اپنے اکابرین کے اقوال ذری کو اپنے ذہن میں سموتے ہوئے کہ آپ اپنے اکابر سے جڑے رہیں۔ جس نے اکابر سے نفرت کرنا شروع کر دی وہ سمجھ لے کہ میں علم کی میراث اور عمل کی نورانیت سے محروم ہو چکا ہوں۔ بالخصوص اکابرین وفاق کی استقامت کے لیے دعا طلباء کے اوپر بھی لازم ہے، اور طلباء کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے میں اپنے اکابرین کا جامد مقلد ہوں۔ بڑا عجیب جملہ، فرمایا میں اپنے اکابرین کا جامد مقلد ہوں، لہذا جو ہمارے اکابرین وفاق ہیں وہ جو ہمارے لیے طے کرے ہم اس منشور کو دل و جان سے تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ جل شانہ میری حاضری اور حضرت مفتی ذبیح اللہ مہران صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم بیمار ہیں، میری والدہ محترمہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجمع کی برکات سے ہمارے مریضوں کو شفا، اور بالخصوص ہمارے اکابرین میں سے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جن کی برکات یہاں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ہمیں اپنے شیوخ کا، اکابر کی عزت احترام اور ان کا جامد مقلد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر